فخر
یہ کوئی بہت اچھی صفت ہے اور یہ بہت اعلیٰ ایک چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فخر کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ سچا ہوں. اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو آپ کو نبوت ملنے سے پہلے جس لقب سے پکارا جاتا تھا وہ لقب تھا صادق اور امین. صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا. چنانچہ حضور علیہ السلام نے جب پہاڑی پر چڑھ کر ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کی اور سے تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا بھلا, کیوں آپ کی تصدیق نہیں کریں گے؟ ما جربنا علیک کذبا, ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا, ہم ضرور تصدیق کریں گے. تو حضور علیہ السلام کو نبوت سے پہلے جو لقب دیا گیا, معاشرے نے ان کو جس لقب سے پکارا وہ لقب صادق کا تھا کہ وہ آپ سچے تھے, سچ بولتے تھے اپنے قول میں بھی اور اپنے عمل میں بھی. پھر جب ہم سچ کی بات کرتے ہیں یا جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ اس پر ہم نے عمل کر لیا, تفریق نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ سچ بولنا فرض ہے. سچ بولنا فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے. اور جھوٹ بولنا بالکل اسی طرح گناہ ہے جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ ہے. پہلے تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کو چند چیزوں میں منحصر نہ کریں. کسی کے تقویٰ کا معیار صرف یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اس نے حج کیا ہوا ہے, وہ زکوٰۃ دیتا ہے. یہ تقویٰ کا معیار شریعت کی نظر میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو متقی صرف اس لیے قرار دیتے ہیں کہ یہ 10 چیزوں کی آپ نے لسٹ بنائی اور 10 چیزوں میں آپ نے کہہ دیا کہ وہ یہ کام کرتا ہے, بس یہ متقی ہو گیا اور یہ پکا جنتی ہے. شریعت نام ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں شریعت کی اتباع کی جائے, اس کو شریعت کہتے ہیں. اور یہ معیار ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ یہ 50% مسلمان ہے, یہ 60% ہے, یہ 70% ہے, یہ 80% ہے. معیار اس کی پوری زندگی ہے. تو ایک تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر جو وعید آئی ہے وہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے جو بتایا کہ جھوٹ بولنے والے کو کس طرح قیامت کے دن اور کس طرح قبر کے اندر اس کو سزا دی جاتی ہے. لیکن پہلے ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم جھوٹ اور سچ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک ایسا معاملہ نہیں جس کا آخرت سے تعلق ہے. آخرت میں تو جو سزا ملنی ہے, جو جزا ملنی ہے وہ تو ہے ہی. اس کا ہماری اپنی دنیاوی زندگی پر بہت بڑا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے. جس معاشرے میں سچ بولا جاتا ہے, جس معاشرے میں معاملات سچائی کے ساتھ کیے جاتے ہیں, اس معاشرے میں امن ہوتا ہے, اس معاشرے میں سکون ہوتا ہے, اس معاشرے میں امانت ہوتی ہے. اور یہ کیسے ہوتی ہے یہ بھی میں ذکر کرتا ہوں. اور جس معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے تو پھر اس چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اس معاشرے میں امن آ جائے. اس چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرے گا. اس چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا. جس معاشرے میں یہ چیز عام ہو جائے پھر اس کے اندر سارے گناہ ہو جائیں. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرے نمبر پر یہ بات کہ ہم جب سچ یا جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک تو جھوٹ ہوتا ہے جو آدمی زبان سے اپنے قول سے بولتا ہے. مثلا آپ نے ایک کام نہیں کیا, آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں میں نے وہ کام کر لیا, اسی کو جھوٹ کہتے ہیں. یعنی کوئی ایسی بات کرنا جو حقیقت کے خلاف ہو, اس کو جھوٹ کہتے ہیں. اب اس کی کتنی صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں. ہم حضور علیہ السلام نے ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو آواز دی, ایسے مٹھی بند کر کے آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں یہ چیز دیتی ہوں. حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہارے ہاتھ میں واقعی کچھ ہے یا تم نے بچے کو ویسے ہی بلایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں, میرے ہاتھ میں ایک کھجور ہے تو میں نے اس لیے بلایا کہ کھجور میں اس کو دے دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ کتبت علیہ کذبۃ, یاد رکھنا اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور
کھجور نہ ہوتی اور تم نے اب اس کو یہ کھجور نہ دی تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ جھوٹوں میں شامل کر دے۔ یہ بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ بچے کو آپ بلاتے ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے تو والد اپنے بچے کو کہتا ہے کہ جا کے بولو کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ اور والد اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو تربیت دے رہا ہے باقاعدہ جھوٹ کی، اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری قدر نہیں کرتی۔ معاشرے کے اندر جھوٹ رائج ہو چکا ہے، لوگ جھوٹی سفارشیں کرتے ہیں، لوگ جھوٹے کام کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو جس بچے کو گھٹی میں یہ چیز ملی، ایک صحابیہ نے حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ہاں مہمان بنتے ہیں تو وہ مہمان ہمیں کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ، اور ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کھانا کھانے کو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا، تو کیا اس کی ہمیں اجازت ہے؟ یعنی آپ کسی کے ہاں مہمان ہوئے اور میزبان نے آپ کو کہا کہ آپ کھانا کھائیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں کر رہا، اور حقیقت میں آپ کا دل کر رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ کا کھانے کا دل کر رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں میرا کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ تو کیا ضروری ہے کہ آپ اگر نہیں کھانا چاہتے تو اس کے لیے ایک ہی بات ضروری ہے، کسی اور طریقے سے آپ اس سے عذر نہیں کر سکتے کہ میں نہیں کھانا، میں نہیں کھا رہا، یا میں جو ہے میں نے ناشتہ کیا ہے صبح، یا کوئی ایسی بات جس میں جھوٹ نہ ہو۔ جھوٹ یہ تو زبان سے بولا جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہو چکا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ تو جھوٹ بولا کون ہے، کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میں کون سا سچ مچ کہہ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل لہ، تباہی ہو اس شخص کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، تباہ ہو جائے ایسا شخص، برباد ہو جائے ایسا شخص۔ یہ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا اور یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور ان کی دلجوئی کے لیے اس حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو مذاق کرنے کے لیے، اس کو استہزاء کے لیے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی ایک چیز ہی ملی جس کو کر کے، جس کا ارتکاب کر کے اس نے اس حرام کام کا ارتکاب کر کے وہ مذاق کیا۔ ہم دیکھیں ہمارے ہاں تو جو بچہ آتا ہے، بچہ آپ سے اپنے والدین سے کہتا ہے، بہن بھائیوں سے کہتا ہے آج مجھے اسکول میں ٹیچر نے جو ہے انعام دیا کہ میں نے سبق صحیح سنا ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں ماشاء اللہ اچھی بات ہے یہ ہو، تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا۔ تو ہمارے والدین آگے سے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بچہ ماشاء اللہ بہت ہوشیار ہو گیا، وہ باتیں کرنے لگ گیا، اور بہت جو ہے نا تیز ہو گیا، چالاک ہو گیا، دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ یعنی وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے اور آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یہ ایک صورت نہیں ہے، کئی صورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ ساری جھوٹ کی صورتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہم گھر سے یہ تربیت نہیں دیں گے بچے کو تو پھر ہم کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے۔ ہمارے یہاں جو ایک دوسرے کے سیاسی حریف ہوتے ہیں، ایک سیاسی پارٹی میں، دوسرا دوسری سیاسی پارٹی میں، تو وہ تو ایک دوسرے کا خون بھی حلال سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولنا یہ تو معمولی چیز ہے کہ میں ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور دوسری سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، جو میری مرضی میں آئے میں بول دوں گا، وہ سیاسی رہنما نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، چاہے سچ ہو جھوٹ ہو۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں کتنی عام ہو گئی۔ کیا ہمارے لیے سیاست، پارٹی، تنظیم اولین ترجیح ہو گئی اور اسلام کو ہم نے دوسرے نمبر پر ڈال دیا؟ کیا ہم پہلے مسلمان ہیں یا ہم پہلے اس سیاسی پارٹی کے رکن ہیں؟ پہلے ہم مسلمان ہیں تو پہلے ہمیں اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا، پہلے ہمیں اسلامی تعلیمات کو ماننا ہوگا کہ بحیثیت مسلم میری کیا ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داریاں جو پوری کر لی جائیں اس کے بعد پھر آگے بڑھے کہ اب میں سیاسی پارٹی کا رکن ہوں تو میں یہ
بحیثیت کارکن مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کام میں کروں جس چیز کام کی مجھے شریعت اجازت دیتی ہے۔ کسی پر اس طرح تہمت لگا دینا، کسی کے بارے میں اس طرح جھوٹی افواہ پھیلا دینا بہت خطرناک بات ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق ہماری زبان سے ہے، ہم جو زبان سے باتیں کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم تحریر کی طرف آئیں تو جھوٹی سفارش ہمارے یہاں کتنی عام ہے۔ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ بھئی آپ مجھے یہ لکھ دو، یہ کام یہ کر سکتا ہے اور آپ اس کے لیے جو یہ ملازمت ہے، یہ جاب ہے، جو بھی آپ اس کو یہ فراہم کر دیں، وہ لکھ کے دے دیتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں انڈیا سیل کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اسٹیل مل میں ان کے ایک دوست ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مختلف چیزوں کی ٹریننگ دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں کہ اس نے اس چیز کی ٹریننگ حاصل کر لی ہے، یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے، جس ادارے میں یہ جاب کرنا چاہے یہ سرٹیفکیٹ دکھا کر جاب حاصل کر سکتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں کی یونین کے جو صدر ہیں وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا ان کا کوئی دوست تھا کہ یہ ریل گاڑی کی ایک قسم ہوتی ہے، ایک انجن ہوتا ہے جس کو لوکوموٹیو انجن کہتے ہیں، کہا اس کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کر کے دیں کہ یہ لوکوموٹیو انجن چلا سکتا ہے، اور اس نے اس کی ابجد بھی نہیں پڑھی۔ اس نے کہا میں کیسے اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دوں، کل کو یہ ریل چلائے گا، حادثہ ہوگا، لوگوں کی جانیں جائیں گی، یہ تو معمولی بات ہے کسی کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دینا کہ یہ ریل گاڑی چلا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ جاری کریں گے، نہیں تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب اس جھوٹ لکھنے کی وجہ سے یہ جھوٹ ہے، اسی طرح جھوٹ ہے جس طرح زبان سے جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح یہ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ ہم تو بولتے نہیں، دوسروں کو مجبور کرتے ہیں۔ ایک تو ہے آدمی خود گناہ کرے، ایک ہے کہ آدمی دوسرے کو مجبور کرے کہ تم جھوٹ بولو گے اور جھوٹ لکھو گے۔ تو علماء نے بات لکھی کہ ایسی سفارش اگر کوئی شخص لکھتا ہے جو جھوٹی ہو اور اس کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، سارا گناہ اسی شخص کے کھاتے میں آئے گا جس نے یہ سفارش لکھی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ ہمیں سفارش لکھتے ہیں، تو اگر کوئی انکار کرے آگے سے تو جواب میں کہتے ہیں آپ کا کیا یار 2 سطریں لکھنی ہیں، لکھ دو اس پر۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ 2 سطریں لکھنے سے جہنم کے گڑھے میں گرے گا، یہ جھوٹ ہے، حرام ہے، شریعت میں منع ہے۔ تو یہ چیز تو ہمیں نظر آتی ہے کہ 2 سطریں لکھنے سے کیا ہو جائے گا تمہارا، کون سی تمہاری کوئی زیادہ سیاہی ضائع ہو جائے گی، کون سا تمہارا کوئی میں وقت لے رہا ہوں، لکھ دو 2 لائنیں۔ تو یہ جھوٹ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں، کسی کو کہیں جاب نہیں مل رہی تو وہ جائے گا اسکول والے کو کہے گا بھائی مجھے میڈل کا سرٹیفکیٹ بنا کے دے دو، ماسٹر صاحب نے 500 روپے دے دو، 500 روپے لیے میڈل کا سرٹیفکیٹ بنا کے اس کو دے دو۔ یہ ساری کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ساری علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں، فقہاء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور حرام ہے۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نااہل حکمران آ گئے، آفیسر نااہل ہے اور یہ نااہل ہے اور فلاں نااہل ہے، فلاں محکمے میں نااہل لوگ ہیں، تو یہ جو سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ہیں تو ہم نہیں لوگ ہیں۔ پھر آپ نااہلی کا شکوہ کس سے کرتے ہیں؟ کس طریقے سے جعلی سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں؟ کہیں کسی کی ملازمت ہے اور وہ 1 مہینہ اس نے چھٹی کر لی، اب وہ دوبارہ کمپنی میں جاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے مسئلہ ہوگا، وہ جائے گا ایک ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے دے دے، تو ڈاکٹر اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے دے دے گا کہ یہ 1 مہینے تک بیمار ہے، اور وہ جا کے کمپنی میں وہ اس کو شو کر دے گا اور پیش کر دے گا، بس جان خلاصی ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کسی کو منفعت نظر آئے، وقتی طور پر کسی کو نفع نظر آئے کہ یہ کام تو بہت اچھا ہے، اس سے تو مجھے بڑا فائدہ ہوگا، اور اگر میں نے سچ بول دیا میں تو پھنس جاؤں گا،
لیکن حضور علیہ السلام کا مبارک ارشاد یہ کہ سچ انسان کو بچاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اب ایک میری سوچ ہے اور ایک حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ بحیثیت مسلم ہمارا یہ ایمان ہے، ہماری عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام کا کہا ہوا وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر تکلیف پہنچ جانا الگ بات ہے، تو وقتی طور پر تو انسان کو اور بہت ساری چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ کوئی بیمار شخص جب دوائی کھاتا ہے تو کیا وہ خوشی سے کھاتا ہے؟ آپ جب بچے کو دوائی کھلاتے ہیں اور بچہ دوائی خوشی سے کھاتا ہے؟ تو بچہ اگر یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، یہ میری ایسی ماں ہے کہ اس بیماری میں چاہتا ہوں کہ مجھے ٹھنڈا پانی دے اور یہ مجھے کعوہ چائے پلا رہی ہے، یہ کون سی عقل بنی؟ تو بچے کی عقل تو یہی کہتی ہے، بچے کی عقل تو یہی کہتی ہے کہ میرا فائدہ ٹھنڈے پانی میں ہے، جی چاہ رہا ہے میں ٹھنڈا پانی پیوں، اور یہ میری ایسی ماں ہے کہ مجھے اس بیماری کے اندر جب کہ میرا ٹھنڈا پانی پینے کو جی چاہ رہا ہے کہ مجھے کعوہ چائے پلا رہی، گرم مجھے غرارے کرا رہی ہے گرم پانی سے۔ تو آپ کیا سمجھیں گے کہ بچے کی بات ٹھیک ہے یا ماں کا عمل ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے سامنے تو ہماری مثال بالکل ایسی ہے، حضور علیہ السلام نے فرما دیا تو بس ویسا ہی ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں پر غور کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی آپ نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اس کے اس حدیث کے آخر میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اور اگرچہ اس کا یہ گمان ہو کہ میں مسلمان ہوں، پھر بھی وہ منافق ہے۔ بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے میں، ایک صورت نہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ ہے، ایک سے بات سنی آگے نقل کر دی، اس نے اس کے اندر ایک بات کا اور اضافہ کیا آگے نقل کر دی، اس نے ایک اور بات کا اضافہ کیا آگے نقل کر دی، اس نے ایک اور بات کا اضافہ کیا آگے نقل کر دی۔ یہاں سے جب بات چلی تھی تو ایک جملہ تھا، اور جب وہاں پر پہنچی تو وہ 20 جملوں کا پورا مضمون بن گیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا اگر آدمی اور کچھ جھوٹ نہیں بولتا، صرف یہ کام کرتا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم جب بات کرتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہونا چاہیے اور معاشرے میں صالح لوگ ہونے چاہیے، ہمیں ان ساری چیزوں پر غور کرنا ہو۔ اس طرح کی حرام چیزیں جس معاشرے میں پائی جاتی ہیں پھر ہم کیسے توقع کرتے ہیں؟ ہم کیسے، ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم ترقی کریں؟ کوئی مسلمان قوم تاریخ میں نہیں بتائی جا سکتی کہ کسی مسلمان قوم نے اپنے مذہب کو چھوڑا ہو اور اس میں ترقی کی ہو، پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ایک آدمی اگر کافر ہے اس کی بات الگ ہے، مسلمان ہو کر کوئی مسلم قوم اپنے مذہب کے بغیر ترقی کرے اس کی دنیا میں مثال نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر ترقی کرنی ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں پہلی بنیادی سیڑھی، پہلا بنیادی نقطہ اور پوائنٹ یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے، اپنی زندگیوں سے ان حرام چیزوں کو نکالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی